مجروح کا سلسلہ نسب چندرونشی راجپوت خاندان سے ملتا ہے۔ ان کے والد محمد حسن خان پولیس میں سب انسپکٹر کی حیثیت سے ملازم تھے۔ والدہ غیر تعلیم یافتہ گھریلو خاتون تھی۔ حصول تعلیم کے لیے مجروح کو مدرسے میں داخل کیا گیا۔ فراغت میں ابھی 2 سال باقی تھے کہ مدرسے کے منتظم مولوی صاحب سے لڑ بیٹھے۔ پہلے ان کا گریبان پکڑا اور پھر گردن دبوچ لی۔ نتیجے میں وہاں سے نکالے گئے۔ 2 برس بعد لکھنؤ جا کر طبیہ کالج میں داخلہ لیا۔ دوران تعلیم موسیقی بھی سیکھنے لگے۔ گھر والوں کو معلوم ہوا تو موسیقی سے توبہ کروائی۔ حکمت کی سند لے کر ٹانڈا آئے، مطب کھولا، مریضوں کا علاج کرنا شروع کیا، مگر خود عشق کے مرض میں گرفتار ہو گئے۔ سو چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے انہیں اپنے مطب، مریضوں اور محبوبہ کو چھوڑ کر آبائی وطن سلطان پور لوٹنا پڑا۔ شاعری کا آغاز کیا تو باضابطہ اصلاح کے لیے کلام مولانا عاصی کو بھیجا۔ اصلاح شدہ کلام دیکھا تو استاد کو لکھا، میرا مقصد کلام پر اصلاح لینے کا تھا، اشعار میں اضافہ کروانے کا نہیں۔ جواب میں استاد نے بھی لکھ بھیجا، میاں اس طرح کی اصلاح کے لیے میرے پاس بھی وقت نہیں ہے، کوئی دوسرا استاد ڈھونڈ لو۔ لہٰذا مجروح کو مدرسے، موسیقی، مطب اور محبوبہ کے بعد مولوی عاصی کی شاگردی بھی چھوڑنی پڑی، لیکن شاعری انہوں نے ترک نہیں کی۔ اسی بہانے جگر صاحب سے رابطہ ہوا۔ شاگردی تو اختیار نہیں کی مگر ساتھ رہنے لگے۔ کچھ دنوں تک علی گڑھ کی ادبی فضا میں رشید احمد صدیقی کے زیر تربیت بھی رہے۔ اور پھر ہوا یوں کہ مجروح 1945 میں جگر صاحب کے ساتھ ہی ایک مشاعرے میں شرکت کرنے ممبئی گئے۔ وہیں وہ AR کاردار کی فلم شاہ جہاں میں بطور نغمہ نگار سائن کر لیے گئے۔ تب سے وہ ممبئی کے ہو رہے۔ وہیں ترقی پسندوں سے رشتہ استوار ہوا، ساتھ ہی فلموں کے نغمے لکھتے رہے اور جب جب الہام و القاء ہوتا غزلیں بھی کہہ لیتے۔ وہ غزل کے روایتی مزاج کو اس بات پر آمادہ کرتے رہے کہ عشق و تصوف کے ساتھ عصری حسیت اور سیاسی معاملات کو بھی بارگاہ غزل میں حاضری کا موقع ملتا رہے تو کیا برائی ہے۔ چنانچہ کلاسیکی روایت کے سائے میں پرورش پانے والے مجروح نے روایت سے بغاوت یا اس سے انحراف تو نہیں کیا، البتہ غزل میں اپنی بات کہنے کے لیے نیا انداز اور نادر لہجہ ضرور ڈھونڈ لیا۔ چند اشعار سماعت فرمائیے۔ شمع بھی اجالا بھی میں ہی اپنی محفل کا، میں ہی اپنی منزل کا، راہ بر بھی راہی بھی، میرے عہد میں نہیں ہے یہ نشان سر بلندی، یہ رنگے ہوئے امامے، یہ جھکی جھکی کلاہیں۔ ہم روایات کے منکر نہیں لیکن مجروح سب کی اور سب سے جدا اپنی ڈگر ہے کہ نہیں۔ تسلیم کرنا چاہیے کہ مجروح نے مانوس استعاروں کو نئے علائم میں تبدیل کر کے غزل کو ایک انوکھی شناخت دینے کی کوشش کی اور بڑی حد تک اس میں کامیاب ہوئے۔ مثلاً یہ اشعار سماعت فرمائیے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، ہجوم دہر میں بدلی نہ ہم نے وضع خرام، گری کلاه ہم اپنے ہی بانک پن میں رہے۔ بلا شبہ غزل کا بنیادی وظیفہ تہ در تہ معنویت کی افزائش، دروں کی نمائش اور انکشاف ذات کا عمل ہے، لیکن واضح رہے کہ اس میں اجتماعی شعور، مقصدیت اور مسائل حیات کا بیان قطعا ممنوع نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مقصدیت اور مسائل حیات کو غزل کے بنیادی سروکار سے ہم آمیز کرنے کا ایک ایسا نفیس اور نازک طریقہ کار ہے جس میں اگر مقصد گلے شعر میں خوشبو کی مانند تحلیل ہو جائے تو یہ شعر کا بڑا وصف اور شاعر کی جدت فکر کہلاتی ہے۔ مجروح کا ہنر یہ ہے کہ انہوں نے اس طریقہ کار کو خوبی سے برت کر غزل کو مقصدیت اور عصری حقائق کے اظہار سے آشنا کیا اور اسے سیاسی حالات کی ترجمانی اور تمدنی معاملات کی عکاسی سکھائی۔ یہ اشعار سماعت فرمائیے۔ میں تو جب مانوں کہ بھر دے ساغرے ہر خاص و عام، یوں تو جو آیا وہی پیرے مغاں بنتا گیا، دشت و در بننے کو ہے مجروح میدان بہار، آ رہی ہے فصل گل پرچم کو لہراتے ہوئے، خنجر کی طرح بوئے سمن تیز بہت ہے، موسم کی ہوا اب کے جنوں خیز بہت ہے۔ اس نے سچائی سے چھیڑی بات اپنے عصر کی، اس کا جو سامع تھا اس کا ہم زباں بنتا گیا۔ اور یہ شعر ملاحظہ کیجئے کہ اب کھل کے کہوں گا ہر غم دل مجروح نہیں وہ وقت کے جب اشکوں میں سنانا تھا مجھ کو، آہوں میں غزل خواں ہونا تھا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مجروح غزل کے ایک رجحان ساز شاعر ہیں۔ انہوں نے غزل میں سیاسی مسائل اور سماجی تنقید کو تغزل کی کیفیت برقرار رکھتے ہوئے پیش کیا۔ مجروح پہلے شاعر ہیں جنہوں نے ترقی پسند شاعری کے براہ راست اور برہنہ بیانیہ کو علائم و استعارے کا لباس عطا کیا، اسے مجاہدانہ تنتنے کے ساتھ عاشقانہ لہجہ سکھایا۔
روایتی شاعری کے ڈکشن سے نئی علامت خلق کی اور کلاسیکی غزل کے صنائع میں معمولی سی تبدیلی کر کے ایک ایسی معنوی، لفظیاتی اور نفسیاتی ہنرمندی کی تشکیل کی جو غزل کو نئے عہد کی صداقتوں کا جمالیاتی پیکر بناتی ہے۔ یہ اشعار سنیے۔ دیکھ زندہ سے پرے رنگ چمن جوش بہار، رقص کرنا ہے تو پھر پاؤں کی زنجیر نہ دیکھ، ستون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ، جہاں تلک یہ ستم کی سیاہ رات چلے۔ وطن، حب وطن اور جذبہ وطن کا ذکر ہماری نظموں میں کثرت سے ہوتا آیا ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی نظموں میں وطن اپنے تمام تر تہذیبی انسلاکات کے ساتھ جلوہ گر ہوا ہے۔ پنڈت برج نارائن چکبست کی نظموں کا بڑا حصہ وطن کے ذکر کو محیط ہے اور علامہ اقبال کی نظموں نے تو اسے عروج پر پہنچا دیا، لیکن اردو کی غزلیہ شاعری میں اس کی مثال شاذ و نادر یا غالباً نہیں کے برابر ہے۔ مجروح پہلے شاعر ہیں جن کی غزلوں میں وطن کا ذکر متعدد جگہوں پر آیا ہے اور روایتی طریقے سے نہیں بلکہ اس طور کہ وطن سے شاعر کی مختلف النوع محبت اور غزل کی رسومیات کچھ زیادہ ہی نکھر کر سامنے آتی ہے۔ یہ اشعار سماعت فرمائیے۔ جس دم یہ سنا ہے صبح وطن، محبوس فضائے زندہ میں، جیسا کہ صبا ہم قفصوں بےتاب ہمائے زندہ میں۔ دشمن کی دوستی ہے اب اہل وطن کے ساتھ، ہے اب خزاں چمن میں نئے پیرہن کے ساتھ۔ پارے دل ہے وطن کی سرزمیں مشکل یہ ہے، شہر کو ویراں کہیں یا دل کو ویرانہ کہیں۔ بہت ہی تلخ نوا ہوں مگر عزیز وطن، میں کیا کروں جو تیرا درد بے قرار کرے۔ مجروح کے بارے میں عام ناقدین کی رائے یہ ہے کہ ان کے یہاں عشقیہ اشعار نہیں ہیں، یا یہ کہ انہوں نے عشقیہ شاعری کا حق ادا نہیں کیا۔ نہیں صاحب، مجروح پر یہ الزام قطعاً درست نہیں ہے کہ انہوں نے عشقیہ شاعری کا حق ادا نہیں کیا۔ ان کے بیشتر عشقیہ اشعار محض عشق کا بیان نہیں بلکہ وجد آفریں کیفیت، منہ بولتی تصویر اور جیتا جاگتا منظر ہیں۔ چند اشعار ملاحظہ فرمائیے اور خوبصورت پیکر تراشی کی داد دیجیے۔ سوال ان کا، جواب ان کا، سکوت ان کا، خطاب ان کا، ہم ان کی انجمن میں سر نہ کرتے خم تو کیا کرتے۔ وہ اگر بات نہ پوچھے تو کرے کیا ہم بھی، آپ ہی روٹتے اور آپ ہی من جاتے ہیں۔ مجھے سہل ہو گئی منزلیں، وہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا کہ چراغ راہ میں جل گئے۔ ہم تو پائے جانا پر کر بھی آئے ایک سجدہ، سوچتی رہی دنیا کفر ہے کہ ایمان ہے۔ کہنے کی اجازت دیجیے کہ مجروح کے یہاں تخیل کی جدت، معنی کی وسعت اور اظہار و ابلاغ کی بے پناہ صلاحیت ہے۔ ان کے لہجے میں نرمی نہیں ہے، متانت ذرا کم اور انداز تخاطب کافی حد تک حریفانہ، بے باکانہ اور باغیانہ ہے۔ آہنگ میں ایک وقار ہے، لطیف نغمگی ہے اور پائل و سلاسل کی جھنکار بھی، اور ہاں ان کی گفتگو میں ہوش مندی، حوصلہ مندی اور ایک نوع کے تیور سے کسی طور انکار نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کمیت پر کیفیت کو ترجیح دی اور اپنی غزلوں میں ہمیشہ اور ہر حال میں ایک معیار کو برقرار رکھا۔ انہوں نے فنی آداب، انسانی نفسیات، عصری حسیت، سیاسی مسائل، زبان کے تخلیقی استعمال، الفاظ کے در و بست اور خیال و اظہار کے درمیان ایک خوشگوار ہم آہنگی قائم رکھی۔ یہی وہ ساری صفات ہیں جو مجروح کو ایک رجحان ساز کی حیثیت سے مسند غزل پر فائز کرتی ہیں۔